رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 122 123 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت میں یا بنی اسرائیل کہہ کر یہودیوں کو خطاب کیا گیا۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام تھا۔ بنی اسرائیل یعقوب کے بیٹوں، یا بنی اسرائیل کہہ کر بار بار انہیں خطاب کرنا، مقصد ان کو ان کی نسبت یاد دلانا ہے کہ تمہارے جد امجد یعقوب علیہ السلام پیغمبر تھے، ان کی نسبت کی لاج رکھ لو، ان کی نسبت کا خیال رکھ لو، ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ جیسے کسی بزرگ کا بیٹا اگر بے راہ روی کا شکار ہو جائے تو اس کو باپ کی نسبت یاد دلائی جاتی ہے کہ تمہارے والد تو اتنے بڑے بزرگ تھے، تمہارے والد تو اتنے بڑے عالم تھے۔ تو ان کو بھی وہ ریمائنڈر نوٹ کروایا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آیت پہلے بھی گزر چکی ہے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمتیں جو میں نے تم پر کی، اور میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی۔ بالکل یہی آیت پہلے بھی گزر چکی ہے، تو دوبارہ اس کو کیوں لایا گیا؟ تاکید کے لیے۔ اور اس وقت اجمالی طور پر اپنی نعمتیں یاد دلائی گئی کہ میری نعمتیں یاد کرو۔ اب وہ نعمتیں کون کون سی ہیں اس کا تذکرہ بعد میں کیا۔ میں نے بارش برسائی، میں نے فرعون کے مظالم سے نجات دی، میں نے من و سلوہ اتارا، میں نے تمہیں چیونٹیوں کے اور خون کے اور مینڈکوں کے عذاب سے پناہ دی۔ اب ساری نعمتیں گنوانے کے بعد تفصیلاً پھر اپنی نعمتیں یاد دلا کر تمہیں متوجہ کیا جا رہا ہے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمتیں جو میں نے تم پر کی۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، اور میں نے تمہیں فضیلت دی عالمین پر۔ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر حسد نہ کرو۔ یہودی کہنے لگے کہ جی یہ آخری نبی بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا، یہ بنو اسماعیل میں سے کیوں آیا؟ شرف تو ہمارا تھا، 4000 نبی تو ہمارے نسب میں تھے، یہ آخری نبی دوسرے نسب میں کیوں آیا؟ حسد کرنے لگے۔ حسدم من عند انفسہم، تو یہاں پر فرمایا حسد نہیں کرو، تمہیں بھی تو ہم نے بہت سے لوگوں پر فضیلت دی تھی۔ آدمی اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھے، نیچے والوں کو بھی دیکھے۔
کہ اگر 5 لوگ مجھ سے اوپر ہیں تو 10 سے میں بھی اوپر ہوں۔ جب تم اپنے نیچے والوں کی طرف دیکھو گے تو پھر حسد نہیں کرو گے، شکر ادا کرو گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی نفس، کام نہ آوے گا کوئی نفس، عن نفس، کسی نفس کا، شیئن، کچھ بھی۔ ایک آیت میں فرمایا لا یجزی والد عن ولدی، باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، ولا مولود، اور بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیوی سے بھاگے گا، بچوں سے بھاگے گا، دوست سے بھاگے گا۔ فما تنفعہم شفاعت الشافعین، کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، نہ ڈگری کام آئے گی نہ عہدہ کام آئے گا، نہ طاقت کام آئے گی نہ حسن کام آئے گا۔ اسی لیے فرمایا واتقوا، ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی نفس، کام نہ آوے گا کوئی نفس، عن نفس، کسی نفس کا، شیئن، کچھ بھی۔ دنیا میں جب کوئی گرفتار ہوتا ہے، جیل میں چلا جاتا ہے، تو کبھی سورس اور سفارش سے اس کو باہر نکال دیتے ہیں، کبھی رشوت کھلا کر اس کو باہر کروا دیتے ہیں، کبھی پریشر ڈال کر بائی فورس اس کو چھڑا لیتے ہیں۔ تو آخرت میں نہ سورس چلے گی، نہ فورس چلے گی، اور نہ رشوت۔ اسی لیے فرمایا کہ ولا یقبل منها عدل، اور نہیں قبول کیا جائے گا اس نفس کی طرف سے کوئی فدیہ، کوئی بدلہ، کوئی معاوضہ۔ ولا تنفعها شفاعہ، اور نفع نہیں دے گی ان کو کوئی سفارش، ولا هم ینصرون، اور نہ ان لوگوں کی مدد کی جائے گی۔ مدد تو اللہ کس کی کریں گے؟ اپنے رسولوں کی۔ کس کی کریں گے؟ ایمان والوں کی۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، بے شک ہم مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور ان کی جو ایمان لائے، دنیا میں بھی مدد کریں گے اور آخرت میں بھی مدد کریں گے۔ یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم، اس دن ظالموں کا معذرت کرنا، ان کا عذر کرنا، ان کا معافی مانگنا، ان کا ایکسکیوز کرنا، ان کا منت سماجت کرنا، ان کا رونا دھونا، ان کا چیخنا چلانا، ان کی فریاد رسی، ان کی الہام وزاری، ان کا پاؤں پڑ جانا، ان کا ناک رگڑنا، ان کا سر جھکانا کچھ کام نہیں آئے گا۔ ادھر ایک آنسو بہاؤ مسئلہ حل ہو جائے گا، ادھر 7 سمندر بہاؤ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو یہاں اور وہاں کا یہ فرق ہے۔ پاکستان میں پاکستانی کرنسی 100 روپے بھی جیب میں ہو ضرورت پوری ہو جائے گی۔ کسی باہر ملک میں یہ پاکستانی کرنسی 1 لاکھ روپے بھی ہو اور ایکسچینج نہ کرو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو آخرت کی کرنسی اعمال ہے، آخرت کا سکہ اعمال ہے، آخرت میں کام آنے والی چیز اعمال ہے۔
آخرت میں مسئلے حل کرنے والی چیز اعمال ہیں، اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں۔ دنیا میں آدمی جس ملک جاتا ہے، جس کنٹری میں جاتا ہے، تو وہاں کی کرنسی یہیں سے ایکسچینج کر کے جاتا ہے، ایئرپورٹ سے لے لیتا ہے۔ تو آخرت کی طرف ہم سفر کر رہے ہیں، وہاں کی کرنسی بھی اپنے ساتھ لے لے۔ یہ واتقوا ڈرایا گیا ہے، چونکہ انہی بنی اسرائیل نے کچھ آیات میں تحریف کی، کچھ آیات کو مٹانے کی کوشش کی، کچھ آیات میں اضافہ اور ایڈیشن کیا، کچھ آیات کے معنی میں تبدیلی کی، کچھ آیات پر عمل نہیں کیا، رسولوں کو جھٹلایا، بعض رسولوں کو قتل کیا، بعض رسولوں کو تکلیفیں پہنچائی۔ تو وہ ساری چیزیں ان کے سامنے لا کر انہیں کہا واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی نفس، کام نہیں آئے گا کوئی نفس کسی نفس کا، شیئن، کچھ بھی، ولا يقبل منها عدل، اور نہ قبول کیا جائے گا ان سے کوئی معاوضہ اور کوئی فدیہ اور کوئی بدلہ، ولا تنفعها شفاعہ، اور نہ نفع دے گی ان کو کوئی سفارش، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اسی لیے خوش قسمت انسان وہ ہے جو اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کر لے۔ وہ ایک علاقے میں دستور تھا کہ وہ لوگ اپنا بادشاہ جس کو منتخب کرتے ہیں تو 5 سال کے بعد اس کو اٹھا کر ایک جنگل میں، ویرانے میں، بیابان اور جزیرے میں چھوڑ آتے تھے۔ تو اب وہاں پر نہ کھانے کو ہوتا، نہ پینے کو ہوتا، نہ رہنے کا انتظام ہوتا، نہ کوئی انسان ہوتا، تو کبھی اس کو جانور کھا لیتے، کبھی وہ بھوک سے، پیاس سے مر جاتا۔ یہ ان کا دستور تھا۔ تو کئی بادشاہ اس طرح 5 سال عیش و عشرت کر کے جب انہیں جزیرے میں چھوڑا جاتا وہ مر جاتا۔ ایک بادشاہ کو جب انہوں نے منتخب کیا تو اس نے کیا کیا کہ 5 سال تک تو اقتدار اس کے پاس تھا، وہ اس جزیرے میں جہاں پر بادشاہوں کو چھوڑا جاتا تھا وہاں جا کر کام کرتا رہا، درخت لگائے، پانی کا انتظام کیا، اپنے لیے گھر بنایا، کچھ باغات لگائے، یعنی 5 سال وہ انویسٹ کرتا رہا۔ 5 سال کے بعد جب اس کی مدت ختم ہوئی اور وہ لوگ اس کو اٹھا کر اس جزیرے لے جانے لگے تو پہلے جن بادشاہوں کو لے جایا جاتا تھا وہ روتے تھے، چیختے تھے، چلاتے تھے، پریشان ہوتے تھے، اور یہ خوشی خوشی جا رہا تھا، اس کو کوئی ٹینشن ہی نہیں تھی، کیونکہ اس نے 5 سال میں اپنا انتظام وہاں سیٹ کر لیا تھا۔ جب وہ وہاں گیا اسے نہ کھانے کی تکلیف، نہ پینے کی تکلیف، نہ رہنے کی تکلیف، نہ پہننے کی تکلیف، وہ جیتا رہا۔ یہی مثال ہماری ہے، ہمیں اللہ نے اس دنیا میں بھیجا لیکن یہاں سے ہم نے جانا ہے۔ 30 سال بعد، 40 سال بعد، 60 سال بعد، 70 سال بعد ہم نے جانا ہے۔ جہاں جانا ہے وہاں اندھیرا ہے، وہاں پر سانپ اور بچھو ہے قبر میں، وہاں پر گرمی ہے، وہاں پر آگ ہے، وہاں پر شعلے ہیں، وہاں پر دھواں ہے،
وہاں پر آگ کی لپٹیں ہیں۔ ہوشیار اور عقلمند آدمی وہ ہیں جو اس دنیا میں رہ کر اس اندھیری قبر کے لیے روشنی کا انتظام کرے، اور وہ کیا ہے؟ اعمال۔ فرمائے جب نیک آدمی قبر میں رکھا جاتا ہے تو ایک کھڑکی جنت کی طرف کھول دی جاتی ہے، اور جنت کی ہوائیں اور جنت کی خوشبوئیں اور جنت کی حوریں اور جنت کا رزق، ساری چیزیں اس کے سامنے کر دی جاتی، گویا کہ یہ اس کی جنت ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر بغیر تیاری کے گیا تو یہ اس کی جہنم ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ، یہ قبر یا تو جنت کا باغ او حفرۃ من حفر النار، یا جہنم کا گڑھا تھا۔ بھائی ایک قبر کے کتبے پر ایک جملہ لکھا ہوا تھا، لوگ لکھواتے ہیں نا مرحوم الحاج فلاں، پھر نیچے والد کا نام، پھر تاریخ پیدائش، پھر تاریخ وفات۔ کچھ لوگ چودھری بھی لکھ دیتے، سردار بھی لکھ دیتے، وڈیرا بھی لکھ دیتے، ملک بھی لکھ دیتے، خان بھی لکھ دیتے ہیں، ایم پی اے بھی لکھ دیتے ہیں، ایم این اے بھی لکھ دیتے ہیں، ڈاکٹر بھی لکھ دیتے ہیں، انجینئر بھی لکھ دیتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ یہ تو وہ مقام ہے جہاں پر ساری ڈگریاں بیکار، سارے عہدے ختم۔ تو بہرحال کچھ لوگ اس پر آیات لکھتے ہیں، کچھ لوگ اشعار لکھتے ہیں۔ تو ایک کتبے پر یہ لکھا ہوا تھا میں اہم تھا یہ وہم تھا، میں اہم تھا یہ وہم تھا۔ آدمی کہتا ہے نا اس گھر میں تو میں ہی اہم ہوں، چیز نہیں منو سب کی گی، بھائی میں نہیں ہوں گا تو یہ تو سب بھوکے مر جائیں گے۔ دکان کون چلائے گا، گاڑی کون چلائے گا، فیکٹری کون چلائے گا، بچوں کی اسکول کی فیسیں کون دے گا، راشن کون ڈلوائے گا، کپڑے کون خریدے گا، علاج کون کرے گا، میں نہیں ہوں گا یہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ غلط بات ہے۔ ہم سے اچھے اچھے لوگ گئے، وہ گھر چل رہے، یا کوئی بھوکا مرا ہے کہ وہ فلاں ہمارا رشتہ دار مرا تھا اس کے بچے بھی بھوک سے مر گئے، کسی نے سنا ہی ہے؟ فلاں خان صاحب جب دنیا سے گئے تو اس کی بیوی بھی جو ہے نا فاقوں سے مر گئی، ایسا سنا ہے کسی نے؟ بلکہ بعض اوقات ایسا ہوا ہے کہ اس کے جانے کے بعد نظام اور اچھا ہو گیا۔ یہ اللہ بتا رہا ہے کہ نظام تم نہیں چلا رہے، وہ چلا رہا ہے۔ میں اہم تھا یہ وہم تھا، یہ ذہن سے نکال دو۔ ہاں کوشش کرنی ہے۔ میں نے جمعے میں بھی یہ کہا کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ گھر میں بیٹھ جاؤ آج کے بعد کام نہیں کروں گا اللہ کھلا رہے، نہیں نہیں، اسباب اختیار کرنے، حلال کمانا ہے۔ بھائی نیب ہے نا، نیب احتساب عدالت، نیشنل بیورو آف اکاؤنٹیبلٹی، اس طرح اس کا معنی ہے۔ تو نیب والے پوچھتے ہیں کہ بھائی مال کہاں سے کمایا ہے، پوچھتے ہیں یا نہیں؟ ایف بی آر والے پوچھتے ہیں یہ اکاؤنٹ میں پیسے کہاں سے آئے۔ لیکن آخرت میں جو عدالت ہوگی، احتساب ہوگا، وہ دو سوال ہوں گے، کمایا کیسے ہے یہ بھی پوچھیں گے، لگایا کیسے ہے یہ بھی پوچھیں گے۔ لگایا کیسے ہے؟ یہاں پر وکیل فائلیں لے کر پھرتے، وہاں ہر آدمی کے گلے میں اس کی اپنی فائل لٹکی ہوئی ہوگی۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، خود پیشی ہوگی، خود وکیل ہوگا۔ لیکن وہ جج ایسا ہے کہ اس کے سامنے سورس نہیں چلتی، فورس نہیں چلتی، رشوت نہیں چلتی، ڈگری نہیں چلتی، نسب کام نہیں آتا۔
تو اسی لیے اپنے ذہنوں سے یہ بات نکالنی ہے کہ بھائی میں جن بیوی بچوں کے لیے اللہ کو ناراض کر رہا ہوں، میں جائز طریقے پر بھی ان کو کھلا سکتا ہوں، میں نہیں ہوں گا تب بھی یہ کھائیں گے، لہٰذا میں نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے۔ ڈرو اس دن سے جس میں کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، کوئی بدلہ، کوئی معاوضہ، کوئی تاوان، کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، کوئی سفارش فائدہ نہیں دے گی اور نہ ان کی کوئی مدد کر سکے گا۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم۔ ایک ساتھی نے دعا کے لیے کہا پریشان حال ہے، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، اللہ سب پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔